حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على وطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی دعاؤں، پروردگار عالم کی توفیقات اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تائید غیبی، امام زمانہ اجل اللہ تعالی کے نظر کرم سے ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری ہے، جس میں آپ حضرات کی محبتیں، دعائیں، ہر طرح کی مدد شامل ہے. آج ہم چھٹا پروگرام ماہ رمضان المبارک کا کر رہے ہیں، اور ہمارا سلسلہ وہی رہے گا جو ہم برابر جاری رکھے ہوئے ہیں. آج ہم نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی ہے. اگر تم کو شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، یعنی قرآن مجید، تو تم بھی اس کے جوڑ کی ایک ہی سورہ بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا تمہارے جو حمایتی ہوں ان کو بھی بلا لو، ان سے بھی سورہ کے بنانے میں مدد لے لو اگر تم سچے ہو. لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار رکھی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. مفسرین نے لکھا ہے کہ خدا کا مقصود یہ ہے، اگر تم کو اس چیز میں جو خدا نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آدمی کی بنائی ہوئی ہے، تو تم بھی ایسی چیز بنا لاؤ. جس زمانے میں قرآن مجید اترا اس وقت عرب میں فصاحت و بلاغت اور شعر و شاعری کا بہت بڑا چرچا تھا. تو ایک امی ان پڑھ پیغمبر کا پکار کر کہنا کہ قرآن کی ایک ہی سورہ بنا لاؤ، ان سب کا عاجز رہنا سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کے حق اور منزل من اللہ ہونے کی. بعضوں نے کہا کہ میں مثلے کی ضمیر حضرت کی طرف پھرتی، یعنی حضرت کیسے امی شخص سینکڑوں اور ہزاروں میں، ان میں سے کسی سے کہو کہ ایک چھوٹی سی سورہ ہی قرآن کی صورتوں کی وضع اور قسم بنا دے. سورہ قرآن کے ایک حصے کو کہتے ہیں، بڑی سے بڑی سورہ بقرہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی وہ سورہ ہے جس میں 3 آیتیں، یعنی سورۃ الکوثر. اور یہ فرمایا ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس کے باوجود، اس کے صدیوں گزر جانے کے باوجود، عرب اور دوسرے ملکوں میں بڑے بڑے منشی اور شاعر ادیب گزر گئے، لیکن قرآن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا، اور اس کے جوڑ کی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ بنا سکا. حالانکہ قرآن میں صرف اسی مقام میں نہیں بلکہ سورہ قصص اور سورہ بنی اسرائیل
اور سورہ ہود اور سورہ یونس میں بھی کہا گیا ایک ہی سورہ بنا لاؤ. یہ بھی کہا گیا اگر تمام آدمی اور جن اکٹھے ہو جائیں، دونوں مخلوق جنات بھی اور انسان بھی، جب بھی قرآن کا جوڑ نہیں لا سکتے. تفسیر وحیدی صفحہ 6. سورہ یونس میں فرمائے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. سورہ ہود آیت نمبر 13. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود پیغمبر نے بنا لیا؟ تو اے پیغمبر تم ان سے کہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جیسا تم کہتے ہو اس کے لیے بنا لینے پر قادر ہو، تم بھی اہل زبان ہو، ایسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ خدا کے سوائے، جس کو تم سے بلاتے بن پڑے بلا لو. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل لعنی جماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو اگر آدمی اور جنات سب کے سب جمع ہو جائیں اور اس بات پر آمادہ ہوں کہ اس قرآن کی طرح کا اور کلام بنا لائیں، تاہم اس جیسا نہیں لا سکتے اگرچہ ان میں سے ایک کی پشپناہی پر ایک کیوں نہ ہو، یعنی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں. ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پر پکار کر سنا دیا گیا کہ سب اکٹھے ہو کر ایک ہی قرآن کی طرح بنا لاؤ. ہزاروں لاکھوں عرب لوگ اس وقت حضرت کے مخالف تھے اور شعر و شاعری و فصاحت و بلاغت میں ان کا جواب نہ تھا، مگر لاکھ جتن کیے ایک مختصر سا سورہ بھی نہ لا سکے. خیر اس زمانے کے کو جانے دو. 1400 برس ہوئے کہ قرآن کے مخالفین لاکھوں کروڑوں حل ملک میں گزر گئے، مگر کسی سے بھی یہ کام نہ ہو سکا. ایک ہی سورہ قرآن کی طرح بناتا، پھر اس سے زیادہ روشن اور عمدہ دلیل کیا ہوگی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آگے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں گے. یہ جس صورت سے قرآن اللہ نے اپنے نبی کو معجزے کی شکل میں دیا، اسی صورت سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بھی ہم وزن قرآن قرار دے کر نبی کی مدد کے لیے بھیجا. اور بہت سی آیات قرآن کی انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں پیش کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے فضائل علی ابن ابی طالب کتنے اہم ہوتے ہیں. فضائل علی ابن ابی طالب کے بغیر مسلمان کی زندگی مسلمانی نہیں رہتی. یہاں میں نے آپ کو سنایا جن و انس جمع ہو جائیں مگر قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. اب یہاں ایک حدیث مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں سن کر اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان الریاض اقلام البحر مداد والجن حصاب والانس کتاب مع احصو فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر باغات قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام جن شمار کرنے والے بن جائیں اور تمام انسان لکھنے والے بن جائیں، پھر بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا ایسا نہیں کر سکتے. اوصاف علی بگفتگو ممکن نیس، گنجائش بحر در صبو ممکن نیس. من ذات علی بواجبی نشناسم اما دانم کے مثلہو ممکن نیس. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں مزید گزارشات کریں گے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اقوال احادیث ان سب کا سہارا لیں گے. آمدم برسر مطلب پھر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا. وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کے لیے ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شان اقدس میں
کہ اگر جنوں انس جمع ہو جائیں، وہ قرآن کے لیے تھا، یہاں پر بھی ہے کہ اگر باغات کو مثل قلم کے بنا دیا جائے، دریاؤں سمندروں کو مثل روشنائی کے بنا دیا جائے، پتوں کو مثل کاغذ کے بنا دیا جائے، تو تب بھی، اور لکھنے حساب کرنے والے جنات ہوں، لکھنے والے کل کائنات کے انسان ہوں، تو میرے علی کے فضائل ختم نہ ہوں گے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جن کے کلام کو ہم روزانہ پیش کر رہے ہیں، انہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے ہیں امام علی ابن الحسین، یعنی آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام علی ابن الحسین، جن کی دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور انہی کی دعاؤں پر صحیفہ سجادیہ پر شیخ طنطاوی جو مفتی اعظم ہے جامعہ ازہر کے تھے، ان کا مقدمہ، اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج وہ دوسری قسم، پہلی قسم ختم ہوئی، اب وہ دوسری قسم کو نقل کر رہے ہیں، یعنی فضائل کے ساتھ آراستگی اور علوم و کمال کی تحصیل کی اہمیت۔ اس میں آپ کی یہ دعا ہے جو امام علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام 24 ماہ رمضان کو تلاوت فرماتے تھے۔ یا فالق الاصباح ویا جاعل اللیل و سکنا والشمس والقمر حسبانا یا عزیز یا ذا الطول والمن والقوت والحول والفضل والانعام والجلال والاکرام۔ اے سفید سحری کو ظاہر کرنے والے اور رات کو آرام و سکون کا ذریعہ بنانے والے، آفتاب و ماہتاب کو مقرر حساب کے ساتھ چلانے والے، اے عزت کے مالک، اے بخشش و کرم اور قوت و طاقت اور فضل و احسان و جلال و بزرگی کے سرمایہ دار، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا فرد ہو، یا مؤمن ہو، یا محمن ہو، یا اللہ ہو، یا ظاہر ہو، یا اللہ ہو، یا باطن ہو، یا اللہ ہو، یا حی ہو، یا لا الہ الا انت، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، لک الاسماء الحسنی والامثال العلیٰ والکبریاء والآلاء۔ اے اللہ، اے رحم کرنے والے، اے اکیلے یگانہ، اے امن و اطمینان کے دینے والے، اے نگرانی و نگہداشت کرنے والے، اے اللہ، اے ظاہر، اے اللہ، اے باطن، اے اللہ، اے زندہ رہنے والے، سوائے تیرے کوئی معبود حق نہیں، معبود برحق تو ہی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے لیے ہے بہترین نام اور بلند ترین مثالیں اور تمام نعمتیں۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد ولا تجعلنی ممن اذا صاح امنا و اذا سقم خافا و اذا استغنى فتنا و اذا افتقر خافا و اذا مرض تابا و اذا عوفی عادا ولا ممن يحب الصالحین ولا يعمل عملهم ويبغض المسيئين وهو أحدهم ويظهر السيئة من أخيه ويكتمها من نفسه۔ سبحان اللہ۔ رحمت اپنی نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر مجھے نہ قرار دے ان لوگوں میں سے کہ جب وہ صحیح و سالم ہوں تو غافل ہو جائیں، اور جب بیمار ہوں تو اس سے خوف کریں، جب مالدار ہوں تو فریب دنیا کا شکار رہیں، اور جب فقیر ہوں تو تجھ سے لو لگائیں، جب بیمار ہوں تو گناہوں سے توبہ کریں، جب اچھے ہوں تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ نہ ان لوگوں میں سے قرار دے جو اچھے آدمیوں کی محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہوں مگر ان کے کیسے اعمال نہ کرتے ہوں، اور برے آدمیوں سے نفرت کا اظہار تو کرتے ہوں مگر خود اپنے افعال کے لحاظ سے انہی برے آدمیوں میں داخل ہوں جو اپنے دوسرے بھائیوں کی برائی تو ظاہر کرتے ہوں اور خود اپنی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقوی والسعادۃ والعافیۃ والغنی عما حرمت علی والعمل فی طاعتک فیما تحب وترضی رب اصرف وجہی عن النار واصرف النار عن وجہی۔ خداوندہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت
پرہیزگاری، عفت اور بے نیازی کا ان چیزوں سے جو تو نے حرام قرار دیا ہے، اور عمل کا تیری اطاعت کے ساتھ ان باتوں میں جو تجھے پسند ہے۔ پروردگارہ میرے چہرے کو آتش جہنم سے موڑ دے۔ اللہم انی اسألک یا اللہ یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ذا الجلال والاکرام یا قاضی الحاجات یا منفذ القربات یا ولی الرغبات یا موطی السؤالات یا کافی المہمات اکفنی ما ہمنی واقض دینی وطاہر قلبی وزک عملی واکتب لی براءۃ من النار ومانا من العذاب وجوازا علی الصراط ونصیبا من الجنہ وادخلنی مدخل صدق وارزقنی مرافقۃ محمد وآل محمد فی جنات الخلد وسرور الابد فی دار المروت بمنک وفضلک یا ذو الجلال والاکرام۔ خدا بندہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ، اے اکیلے، اے مالک، اے وہ جس کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے، اے جلالت و بزرگی کے مالک، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، اے تکلیفوں کے دور کرنے والے، اے خواہشوں کے عطا کرنے والے، اے ہم مصیبتوں میں مدد کرنے والے، میری مدد کر اس مہم میں جو مجھے درپیش ہے، میرے قرضوں کو ادا کرا دے، میرے دل میں پاکیزگی پیدا کر دے، میرے اعمال میں اضافہ کر دے، میرے آتش جہنم سے آزادی کی دستاویز لکھ دے، عذاب سے امان کی سند اور صراط پر گزرنے کا پروانہ اور جنت میں حصہ پانے والوں کا فرمان لکھ کر دے دے، اور مجھ کو حق و صداقت کے احاطے میں داخل کر، محمد و آل محمد کی رفاقت نصیب کر جنت کے باغوں میں اور ہمیشہ رہنے والی مسرت میں۔ اے جلالت و بزرگی کے مالک، اللہم صلی علی محمد واستجب لی دعائی وارحم تضرعی و شکوایا ولا تقت منک رجائی۔ خدا بندہ درود بھیج محمد و آل محمد پر اور میری دعا کو قبول کر، میری تضرع و زاری پر رحم اور اپنی بارگاہ سے میری امید کو قطع نہ کر۔ یا غیاث المستغیثین اغثنی و جار المؤمنین اجرنی و یا عون الصالحین اعیننی یا حبیب التائبین تب علی یا رازق المقلین ارزقنی یا مفرجا عن المکروبین فرج انی۔ اے فریاد رس بے کساں، میری فریاد کو پہنچ۔ اے ایمان لانے والے کے پناہ دہندہ، مجھے پناہ دے۔ اے نیکوکار اشخاص کے مددگار، میری مدد کر۔ اے توبہ کرنے والوں کے دوست، میری توبہ قبول کر۔ اے تہی دستوں کو رزق دینے والے، مجھے رزق عطا کر۔ اے درد مندوں کی تکلیف کو دور کرنے والے، میری تکلیف کو دور کر۔ یا ذی القوت المتین صلی علی محمد وآل محمد وثبت قلبی علی دینک وطاعتک حتی القاک وانت انی راض غیر غضبان انک ذو من وغفران۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے مضبوط طاقت و قوت کے مالک، محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر اور میرے دل کو اپنے دین اور اپنی طاعت و مضبوطی کے ساتھ قائم رکھ، یہاں تک کہ میں تیرے سامنے آؤں تو تم مجھ سے راضی ہو، غضبناک نہ ہو۔ تو ہی احسان و بخشش کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم کو دنیا میں نعمت عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ آتش جہنم سے بچا دے، اے سب رحیموں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ سامعین کرام، یہ دعائیں میں نے چند آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ان کو علامہ طنطاوی نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، یعنی مختلف جگہوں سے امام زین العابدین علیہ السلام کی اس کتاب سے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا جو بھی عقیدہ ہے، جو کچھ رہا ہوگا، مگر لب لباب یہ ہے۔ اب آپ اس میں مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا کوئی بات شرک کی ہے؟ وحدانیت کے خلاف کوئی بات ہے؟ عقائد مسلمات کے خلاف کوئی بات ہے؟ اوصاف خداوندی کے خلاف کوئی بات ہے؟ قرآن کے خلاف کوئی بات ہے؟ سنت رسول کے خلاف کوئی بات ہے؟
کس صورت سے اللہ کو پکارا جائے اور ایک گنہگار بندہ بارگاہ الہی میں اپنے کو کس صورت سے پیش کرے۔ اس میں کوئی شیعہ سننے کی تفریق ہے یا اپنے خانوادے کی تعریف ہے؟ جو حمد و ثناء الہی کا حق ہے وہ ادا کیا گیا۔ ایک طرف ہمارے ائمہ علیہم السلام کی دعائیں، بالخصوص امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں، جن کو ہم ماہ رمضان میں اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہوئے ان کی تلاوت کرتے ہیں ہر روز، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہماری سیرت ہے۔ ہم کسی میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہم کسی غیر معصوم کے قول کو نہیں لیتے، ہم غیر سے اقوال پیغمبر نہیں لیتے، ہم غیروں سے سیرت پیغمبر نہیں لیتے۔ جن کی تعریف و مدح خود حضور نے فرمائی ہو، جن ذوات مقدسہ کا تذکرہ قرآن نے کیا ہو، ان کے سوا ہم کسی سے وسیلہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ لوگ اور ہوں گے جو وسیلے کو ناجائز، بدعت، جو الفاظ کہہ لیں آپ سمجھتے ہوں۔ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تب بھی ماں باپ کو ذریعہ وسیلہ بنایا دنیا میں لانے کے لیے۔ بچے کی خلقت سے لے کر 2 سال تک قرآن میں ذکر ہے، دودھ پلانے کا ذریعہ بنایا ماں کو۔ پرورش کرنے کی ذمہ داری دی والدین کو۔ تعلیم استاد کے ذمہ ہے۔ اب استاد نے کیا بتایا؟ دین اسلام، اللہ کی وحدانیت، اس کی عدالت، اور یہ تمام چیزیں بتانے والا کون؟ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استاد نے بتایا اللہ ایک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ قرآن کی آیتیں بتائی، یعنی تصدیق کلام الہی کے، حضور کے اقوال بتلائے۔ تو گویا ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہماری خلقت سے لے کر تربیت، دین اور قبر تک جانے تک جو منازل ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہیں۔ نہ سورج خود نکلتا ہے، نہ چاند خود نکلتا ہے، نہ ستارے خود چمکتے ہیں، نہ ہوائیں خود چلتی ہیں، نہ بارش خود سے ہوتی ہے، نہ موسم کی تبدیلی خود سے آتی ہے، نہ رات کی تاریکی خود سے چھاتی ہے، نہ صبح کا اجالا خود سے ہوتا ہے۔ ویسے ہی ہماری خلقت کا ذریعہ، ہماری پرورش کا ذریعہ، ہمارے دودھ کا ذریعہ، ہمارے رزق کا ذریعہ، اور جب ہم کام کریں تو ہر جگہ وسیلہ 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 وسیلہ۔ تو اب اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہے، زینے کی ضرورت ہے، یعنی وسیلے کی۔ لہذا اللہ تک پہنچنے کا پہلا وسیلہ، جن ماں باپ کو ذریعہ خلقت بنایا، وہی وسیلہ ہے اس تک۔ اور اللہ نے ایسا مرتبہ دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور دیگر سوروں میں احکامات ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی بندگی کو ماں باپ کے احسان کے ساتھ ملا دیا۔
اگر ان کے ساتھ احسان نہیں تو اس کی بندگی میں بھی اخلاص نہیں ہے، وہ بھی قبول نہیں جب تک ان کے ساتھ احسان نہ کرو. پھر وہ پوری ڈیٹیل ہے آیت کے اندر. کیوں؟ اس دنیا میں آنے کا ذریعہ یہ ہیں، انہی کے شکم میں تم نے پرورش پائی، انہی کے صلب سے پیدا ہوئے، انہی کی آغوش میں آنکھ کھولی، انہی نے دودھ پلایا، تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کیا، تمہارے بدن کو مضبوط کیا، تمہیں قوتیں دیں، اور اب اسی باپ نے تم کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا. اور پھر اس نے جب دین بتانا شروع کیا تو قال رسول اللہ قال 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 قال، اسی نے بتایا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. انہی والدین نے یہ ساری معرفت دکھائی. اور جب ہمیں عقل و شعور آیا، ہم خود سے پڑھنے لگے، تو پھر اس کے بعد کتابوں کا ذریعہ دیکھا. اب احادیث اور سب کچھ تو ذہن پراگندہ ہو گیا. مبلغ کچھ اور بکواس کر رہا ہے، مفسرین کچھ اور بیان کر رہے ہیں، ایک حدیث دوسرے حدیث سے ٹکرا رہی ہے، قرآن کے ترجمے ٹکرا رہے ہیں، ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے. اب خود آپ بتائیں ایک انسان کیا کرے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس ذات اقدس کا تعارف ہونے کے بعد اس مقدس ہستی کو پہچانے جس نے اللہ تک کا دین ہم کو دیا، اللہ کی کتاب ہم کو دی، اللہ کے پیغامات ہم کو دیے، حرام و حلال ہم کو بتائے. وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہمارے لیے یہ غور و فکر کا معاملہ ہے کہ یہ پوری زندگی تو تا صبح قیامت تو حیات نہ رہیں گے. 63 سال کی عمر ہے، جیسے دنیا والے اور گئے یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. یہ تو امر الہی ہے. ایک دن پیغام موت تو آئے گا. تو کیا اپنے دین کی بقا کے لیے کوئی ایسا انتظام کر کے جا رہے ہیں جو ان کے دین کو صحیح نہج کے اوپر جس منزل پر حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ دین اسی منزل پر باقی رہے گا؟ کیونکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہر شخص نے، آج توریت کہاں ہے؟ انجیل کہاں ہے؟ زبور کہاں ہے؟ کیا وہ کتاب جو نبیوں کو دی گئی تھی اصلی حالت میں ہے؟ سوائے قرآن مجید کے. چونکہ ہر نبی آیا ہے تو اس کو ایک اطمینان تھا کہ میرے بعد نبی آئے گا، میرے بعد نبی آئے گا. اس نے اپنے جانے سے پہلے خبر دے دی کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا، میرے بعد فلاں نبی آئے گا، میرے بعد فلاں نبی آئے گا. لہذا جو بہک جائیں گے ان کو دوبارہ وہ نبی اصلاح کرے گا. ہمارے نبی کی پریشانی یہ ہے کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو اپنے بعد کا انتظام کرنا ہوگا. لہذا ایسے حالات حضور کی زندگی میں پیدا کر دیے گئے. مثلا جب حضور نے آخر وقت قلم و کاغذ مانگا ہے تاکہ امت کے لیے ہدایت لکھ دے، تو جناب عمر ابن خطاب نے اپنا ایک گروہ بنا لیا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور کہا کہ حضور معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. حضور کو ہذیان ہو گیا ہے، بخار کی شدت کی وجہ سے دماغ کے اوپر بخار آ گیا جس کی بنا پر انسان اول فول بکنے لگتا ہے. تو معاذ اللہ ہمارے حضور جو ہیں چونکہ یہ بیماری کی کیفیت میں صحیح کیفیت ذہنی نہیں ہے، اس بنا پر کاغذ و قلم دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قرآن کافی ہے. اور آج کے بدبخت مبلغ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کو جب لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو کاغذ و قلم دے کے کرتے کیا؟ ابھی بدبخت ملعون یہ تو ان سے کونا جو ایک معاذ اللہ الزام لگا رہے تھے، وہ بجائے ہذیان کے الزام کے وہ کہتے کہ حضور آپ کو کاغذ و قلم کیسے دے دیں، آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا.
یعنی ان کو اتنی عقل و سوجھ نہیں تھی، اس ملعون کو آ گئی ہے جو آج ان کی وکالت کر رہا ہے کہ حضور کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے کاغذ و قلم. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے، یہ ہے ان کی مت ماری گئی تھی. انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ آپ کو جو ہے کاغذ و قلم سے کیا واسطہ ہے، آپ کو تو معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا. مگر انہوں نے کہا نہیں، ہمیں قرآن کافی ہے. کیوں؟ بڑے سیاست مدار تھے، ذہین تھے، فیچر پہچانتے تھے حضور کیا لکھنا چاہتے ہیں. اور کیوں کہا کہ قرآن کافی ہے؟ اس لیے کہ قرآن تو بولنے والا نہیں ہے، خاموش کتاب ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ وصیت علی کے لیے ہوگی، جو بعد میں حدیث سے ثابت ہے. لہذا ان کا قرآن کافی ہے، اور اس کا نتیجہ آج پوری امت بھگت رہی ہے کہ اہل علم کو چھوڑ دیا گیا اور خالی قرآن کو لے لیا گیا، اور پھر اپنے مرضی کی تفسیریں، اپنے مرضی کے ترجمے بنا لیے گئے. کون احتجاج کرے گا؟ کوئی نہیں. چند تھے اسی زمانے میں، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد جب یہ لوگ آئے ہیں بیعت کے لیے، اور آپ نے اس وقت کہا کہ میں نے، یعنی جب آئے، چونکہ عرب کا دستور تھا کہ دروازے پر اگر بیل دیں تو ابا پہن کر کے، یہ ایک احترام آنے والے مہمان کا دوش پر ڈال کے آئیں، اس کو ابا کہتے ہیں. یہ دوش پر ڈال کے آئیں، عرب کا دستور تھا. اگر نہ ڈال کر کے اگر یہ پہن کے نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے کا استقبال نہیں ہوگا اور ہمیں آنے والے پسند نہیں ہیں. امام علی نے دروازہ کھولا، یہ لوگ سب تھے بغیر ابا کے مولا امیر المومنین. یعنی ایک درد دینا تھا، تمہارا آنا مجھے پسند نہیں ہے. کسی نے کہا یا علی دستور عرب بھی بھول گئے؟ کیوں؟ کہا کہ ہم مہمان آئے ہیں اور آپ بغیر ابا کے آئے. کیا خوب فرمایا مولا نے. کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں دوش پر ابا نہیں ڈالوں گا. اب تو کھلبلی مچ گئی، ایک طوفان مچ گیا، بھاگے یہاں سے، بیت ویت سب بھول گئے، بھاگے. اور دربار خلافت میں کہا کہ یا حضرت غضب ہو گیا. بولے کیا؟ بولے علی قرآن جمع کر رہے ہیں، اگر علی کا قرآن امت میں آ گیا تو قیامت آ جائے گی. آنن فانن ایمرجنسی میٹنگ کال کی اور جناب 5-7 آدمیوں کو بٹھایا، 5 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور ان کے حوالے کر دیا. مولا امیر المومنین نے قرآن لا کر کے دیا، انہوں نے انکار کر دیا، ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے ایک کمیٹی اپنی بنا دی، وہ قرآن جمع کر رہی ہے. مولا علی کا قرآن نہیں لیا اس امت نے، اور کوئی ایک نہیں تھا، جبکہ جتنے بنائے کمیٹی والے ان کے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہے. علی کے علم کی تصدیق کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ مسلمانوں کی بدنصیب و بدبختی نہیں ہے کہ صاحب علم کو چھوڑ کر کے اور عام اشخاص جن کا دین بھی صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے، پوری زندگی تو ان کی کفر و شرک میں گزری، اب آ کر کے چند دن کے مسلمان ہوئے، وہ قرآن کو کیا سمجھیں گے، مزاج پیغمبر کو کیا جانیں گے؟ آپ بتائیں. میں کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں، جن لوگوں کو کمیٹی ترتیب دی گئی ہے یہ سب تو کل تک نامسلم تھے، آج نو مسلم ہیں. تین حصہ زندگی ان کی کفر و شرک میں گزری ہے.
بتوں کے سامنے سجدہ کرنے میں گزری ہے. اور یہ شخصیت جو قرآن آپ کو لا کے دے رہی ہے، اس نے خانہ کعبہ میں یہ پیدا ہوا، اور پہلی آنکھ سے جو نظارہ کیا ہے، جس نور کی زیارت کی ہے، وہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اور جب حضور کا وصال ہوا تو انہی کی آغوش میں حضور نے غذا کی جگہ پیدا ہونے کے بعد اپنے دہن سے غذا دی ہے. خود مولائے کائنات فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ نے ایک باب کی تعلیم دی، اسے ایک باب سے میں نے 1000 باب ایجاد کیے. اور ان کا مبلغ علم کیا ہے؟ آپ بتائیں. سوچنے کی بات ہے کہ وہ تعصب کی بنیاد جو وفات پیغمبر بلکہ حیات پیغمبر میں رکھ دی گئی تھی کہ اہل بیت سے دور کر دو، اہل بیت سے دور کر دو، اہل بیت سے دور کر دو، اس کی عمارت مکمل سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر رکھی بنائی گئی. اور اتنی مضبوط، آج کہتے ہیں سارے اصحاب برابر تھے، سب کا احترام تھا. جب سب کا احترام تھا تو بعد وفات پیغمبر یہ تو ایسے بدنصیب بدبخت تھے کہ جنازے رسول چھوڑ کر کے چلے گئے. کسی کو حضور کے جنازے کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، قبر میں مٹی دینے کی سعادت حاصل نہیں. یہ تو سب دنیا دار تھے. 3 دن تک مولا علی انتظار کرتے رہے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں آیا تعزیت کرنے کے لیے. مسلمانوں، نہ میری قبر میں تم آؤ گے، نہ تمہاری قبر میں میں آؤں گا. جب قبر سے اٹھایا جاؤں گا اکیلا اٹھوں گا، نہ ماں باپ بہن کوئی بیوی بچے کوئی میرا ساتھ نہیں دیں گے. میں اپنے حساب و کتاب کا ذمہ دار ہوں گا، آپ بھی اپنے حساب و کتاب کے ذمہ دار ہوں گے. یہ جتنوں کی آپ تائید کرتے ہیں کوئی ایک آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. روایات دیکھ لیجئے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ایک بھی کسی دوسرے کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. ہاں، کچھ ہستیاں ہوں گی جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث پیغمبر سے بھی ثابت ہے. آیت الکرسی پڑھ لیجیے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو تمہاری شفاعت کرے گا مگر وہ جن کو اللہ نے اذن دیا ہے، اجازت دیا ہے، شفیع بنایا ہے. ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. جن کے لیے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. پوچھئے قرآن سے وہ کون ہے. آپ کو تو نماز کے اور تراویح کے پیچھے لگا دیا ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ایک منظم سازش تھی علم سے دور کرنے کی، صاحبان علم سے دور کرنے کی. میں نے جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں یہ میں نے کلیکٹ نہیں کی ہے. یہ کیلکولیشن جو ہے علامہ طنطاوی کی ہے، امام کی کتاب صحیفہ سجادیہ سے نمونے کے طور پہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ جن کو تم رافضیوں کا امام کہتے ہو، ان کا ایمان، ان کا اعتقاد اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں کیا ہے. ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا جانے اللہ کو، یہ تو زیارتیں پڑھتے ہیں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ ہے وحدانیت. ہم اس علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اور تم نے امامت کا درجہ ان کو دیا ہے جن کی
75% زندگی بلکہ 80 اور 90% زندگی جو ہے کفر و الحاد میں گزری ہے، بت پرستی میں گزری ہے۔ بہت سے تو ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ جن کو صحیح استنجا کرنا نہیں آتا ہوگا۔ جب فقہ پڑھیں گے تو آپ کو ان کے نام مل جائیں گے۔ کتنے ایسے تھے جو قبلہ رخ یا پوچھ کر کے جو ہے اجابت کرتے تھے، جس کو حضور نے منع فرمایا ہے۔ کچھ وہ تھے جیسے آج کے نوجوان کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، وہ کرتے تھے۔ آپ ان کے اخلاق اور اخلاق رذیلہ کی تو ان کی کوئی انتہا نہیں، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے، اخلاقیات سے تو آری تھے۔ میں کہوں گا، آپ کہیں گے شخصیات پہ آگے، ہرگز نہیں۔ آپ ان کی کتابوں کو، ان کے افراد کو، سب کو دیکھیں اور ان کا کردار دیکھیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کی مصابحت، لوگوں کے ساتھ ان کا کردار، لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو، لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور ان سب کے مقابل مولا علی ابن ابی طالب کا اخلاق، جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ مدرسہ ایک ہی تھا، مکتب ایک ہی تھا، بارگاہ ایک ہی تھی، اسی میں علی بھی تھے، اس میں یہ سب تھے۔ مگر یہ کیا کیا کرتے تھے، انشاءاللہ آئندہ تاریخوں میں بیان کروں گا۔ وقت تمام ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، پروردگار عالم آپ سب کے اوپر ماہ رمضان کی خیر و برکات نازل فرمائے، ہر بلائے ارضی و سماوی سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ ہمارا ماہ رمضان کا پروگرام ہر روز ہمارے دوست احباب میں کوئی نہ کوئی اسپانسر کرتا ہے۔ آج کے ہمارے اسپانسر ہیں ہمارے بھائی، دوست، عزیز ڈاکٹر ابراہیم عیسیٰ۔ یہ پروگرام 6 ماہ رمضان المبارک کا پروردگار عالم ڈاکٹر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو سلامتی دے، ان کے رزق میں خیر و برکت دے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، خصوصی طور پر ان کے مرحومین صالح محمد عیسیٰ مرحوم، سکینہ بائی عبد الرسول مرحومہ، خلفان محمد فضل لادھا دینانی، محمد عیسیٰ صالح عیسیٰ، مرتضی جعفر بہوش، اصغر خلفان، عیسیٰ فیملی، دینانی فیملی، خلفان فیملی، جعفر فیملی، ان تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے۔ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اسی کے ان سب کے لیے سورہ فاتحہ، میرے والدین کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، اپنے دوست احباب تک یہ پیغام پہنچائیں۔ جتنا آپ یہ پیغام عام کریں گے، آپ دین کی بھی مدد کریں گے اور اپنے لیے راستے ہموار کریں گے، دشواریاں ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔